حالیہ پاکستان بھارت کشیدگی کے حوالے سے صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر کی جے کے نیوز کے نمائندے آفتاب مغل سے خصوصی گفتگو۔ انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، بتا رہے ہیں آفتاب مغل۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں وادی نیلم کے علاقہ تہجیہ میں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر صاحب۔ یہ اس وقت اپنے حلقہ آباب میں، جیسا آپ کو معلوم بھی ہے کہ پچھلے دنوں گزشتہ حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی یہاں پر ہوئی تھی، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ حلقے میں موجود تھے۔ اس کے بعد جب یہ جنگ شروع ہوئی، اس وقت بھی ہمارے ساتھ لمحہ بہ لمحہ رابطے میں رہے، عوام کا درد پوچھتے رہیں۔ تو سر شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس وقت آپ حلقہ آباب میں موجود ہیں، تو آپ کیا کہیں گے سر؟ اس وقت جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے یہاں پر بھارت کی جانب سے جو جارحیت کی جا رہی ہے، تو لوگوں سے ملیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے جو جارحیت کی اور بھارت نے یہاں جو نقصان پہنچایا، وادی نیلم میں 2 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں اور 6 کے قریب ہمارے لوگ زخمی ہیں، اور مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ جورا بازار میں کافی دکانیں گئی ہیں، مختلف جگہوں پہ مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ ایک تو حکومت آزاد کشمیر نے ان کے اپنے جو آزاد کشمیر حکومت کے فنڈز ہیں اس کے ذریعے جو وہ دے سکتے ہیں، وہ معاوضہ جات جو شہداء کے وارثان کو مل گئے ہیں، جو زخمی تھے ان کو بھی مل گئے ہیں، لیکن جو اثاثہ جات جن کی دکانیں اور مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ ابھی اسسمنٹ ہو گئی ہے اور بہت جلد ان کو بھی چیک جاری ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب کا میں مشکور ہوں، انہوں نے ایک بہت اچھا پیکیج دیا ہے، اور اس پیکیج کے تحت جو شہید ہوئے ہیں ان کے وارثان کو چیک کی تقسیم کے لیے ان کے مشیر مسلم لیگ پنجاب کے صدر جناب رانا ثناء اللہ صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، اور وہ ان کو چیک تقسیم کریں گے، اور جو مکانات اور باقی جو نقصانات ہوئے ہیں ان پہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے جو اعلانات کیے ہیں اس کے مطابق جو ہے اسسمنٹ کے ساتھ ہی ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ معاوضہ جات ادا کیے جائیں گے۔ لیکن یہ معاوضہ جات کوئی اتنی اہمیت کی بات نہیں ہے، اصل بات ہے عوام کا جذبہ اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سارے عمل میں بھارت کو سب سے بڑی مایوسی یہی ہوئی کہ آزاد کشمیر کے عوام اپنے مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ہر طرح سے مسلح افواج پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلگام کے واقعے کے بعد ہندوستانی میڈیا نے بہت کوششیں کی، لیکن کسی ایک کشمیری نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ یہی بات میں نے آج شاردا میں ایک تقریب میں یہی بات کہی کہ دیکھیں، اس پار کے کشمیری اور اس پار کے کشمیری سب کا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے زمین کا ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، اس وطن کا ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ صحیح ہے سر، پچھلے 3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ مسلسل افواج پاکستان کے جوانوں کی جگہ جگہ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی تھی، تو عوام بھی آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہے۔ دوسری جانب اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے سر، یہ جو سیز فائر ہوا اس کے بعد انڈین آرمی اور مودی حکومت کی جانب سے وہاں پر مقبوضہ کشمیر کے نہتے نوجوانوں کو شہید کرنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ حال ہی میں ابھی 6 نوجوان انہوں نے پچھلے 2-3 دن میں شہید کیے۔ اب اس کا یہ موقف ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو ہم اس کو اعلان جنگ تصور کریں گے، جبکہ اسی تناظر میں اس نے وہاں پر نہتے نوجوانوں کا قتل عام شروع کر کے رکھا۔ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے سر اس کو؟ دیکھیں نا، بھارت کی یہ جو پہلگام آپریشن جو ہوا، فالس فلیگ آپریشن کیا، یہ بھارت نے خود کروایا، اور اس میں بھارت نے اس میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ بھارت نے مودی سرکار چونکہ اپنی مقبولیت کھو چکی تھی، تو مودی کی مقبولیت کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کام کیا، ورنہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کر رہے تھے، اس دفعہ پروپیگنڈا کسی نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا بھر کے جو ادارے ہیں ان کی اپنی تحقیقات کے مطابق بھی اس میں پاکستان ملوث نہیں تھا پہلگام میں۔
تو وہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے انہوں نے ایک جنگ کی کوشش کی، اس میں ناکامی ہوئی. مقبوضہ کشمیر میں وہ لوگوں، چونکہ مقبوضہ کشمیر کا کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی خاتون، کسی نے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے کی انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے. تو جس کی وجہ سے ان کو ایک بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 50 سے زائد مکانات تباہ کر دیے ہیں، بلاسٹ کر دیے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوج نے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے 2000 سے زائد نوجوانوں کو غائب کر دیا، جن کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے 15,000 ہندوستان کے مختلف جیلوں میں قید ہیں. تو جتنا ہندوستان جبر کرے گا اتنا ہی اس کو نقصان ہوگا. تو دوسرا سر یہ بتا دیں ہمیں، سیز فائر معاہدہ جب سے آپ پچھلے 3 روز سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں یہاں پر وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں، شاہکوٹ، 8 مقام، تیجیاں ہوا، اس طرح بالائی وادی نیلم کی اگر بات کی جائے تو مغرب کے بعد ہندوستان کی جانب سے مسلسل ڈرون چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے، جو تقریباً 40 سے 45 منٹ تک آسمان میں رہتے ہیں، LOC سے اس سائڈ آتے ہیں، اس کے بعد واپس مقبوضہ کشمیر کی جانب جاتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے تھوڑا سا عوام میں خوف ہے. دوسرا عوامی ایک سوال ہے سر، لوگوں کا یہی کہنا ہے، پوری ویلی کا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں پختہ بنکر دیے جائیں، حکومت سے بات کی جائے. یہ شاہ صاحب سے آپ نے سوال کرنا ہے، اسپیشلی مجھے لوگوں نے بتایا، کیونکہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں سر، سیز فائر ہوتا ہے 3 4 سال 5 سال 6 سال بعد یہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس حوالے سر، اس حوالے سے بتائیں، ایک تو وہ ڈرون کے حوالے سے بتائیں، دوسرا بنکر کے حوالے سے. پہلے بنکر کی بات کہوں کہ یہ بالکل جائز مطالبہ ہے، اور میں انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے 21 تاریخ کو. یہ مسئلہ میں حکومت کے سامنے اسمبلی میں اٹھاؤں گا. اور یہ جو فرنٹ جو LOC کے ساتھ ساتھ ہمارے 13 حلقے ہیں، ان 13 کے 13 حلقوں کا یہ معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنی آبادی کو کہیں شفٹ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمارے لوگ اتنے دلیر ہیں کہ وہ شفٹ ہوتے بھی نہیں ہیں. بالکل اس طرح تو وہ خود اپنے گھروں میں رہ کر اس خطے کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بنکرز ملنے چاہیے، ان کو بنا کر دینا چاہیے. میں یہ مطالبہ حکومت سے ضرور کروں گا اسمبلی میں، اور وہ ریکارڈ میں آ جائے گا اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی نکلے گا. جہاں تک یہ ڈرونز کا، یہ تو ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے. ڈرون جو ہیں وہ اگر کوئی فوٹو بنا کے چلے جائیں تو ہمارے پاس چھپانے کو کچھ ہے نہیں ہے، تو اس لیے وہ آ کے چلے گئے. ان کے ڈرونز پہلے جو اسرائیلی ڈرونز تھے وہ تو ان کے تباہ ہو گئے، وہ کافی تعداد میں 100 کے قریب ان کے گرا دیے گئے. تبھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں ہمارے دفاعی ادارے جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی، یا کوئی نہ کوئی بات سوچی ہوگی، تو ان کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اس پہ کیا اقدام کریں.